بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے سبق آموز کہانی سنتے ہیں۔ رضوان نے بہن کی طرف دیکھا، وہ بنا دوپٹے کے چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ رضوان نے بہن کو بہت ڈانٹا، کتنی بار بکواس کی ہے، چھت پہ ایسے نہ جایا کرو، اگر جاتی ہو تو حجاب کر کے ہی جایا کرو، ورنہ تمہیں کیا ضرورت ہے چھت پہ جانے کی، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ امی ہانیہ کو سمجھا دیں، اگر دوبارہ میں نے اس کو ایسے دیکھا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ بھائی میں تو بس کپڑے ڈالنے گئی تھی۔ رضوان سخت لہجے میں بولا، بکواس نہ کر سمجھی، اب میں تمہیں بنا حجاب کے نہ دیکھوں۔ دوسری طرف فاطمہ نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کا خاندان بہت سخت تھا، مطلب یہ کہ کبھی کوئی لڑکی ان کے خاندان میں آج تک کالج یونیورسٹی تک نہیں گئی تھی۔ اسکول میں پڑھا اور بس گھر بٹھا دیا۔ فاطمہ ٹاپ کی طالبہ تھی، وہ میتھ میں بہت ذہین تھی، اس کے نمبرز دیکھ کر کئی کالج مفت داخلہ دینے کے لیے تیار تھے۔ ابا سے بات کی، ابا جان میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابا نے برادری کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، میری بچی، ہمارے خاندان میں لڑکیاں کالج نہیں جاتی۔ فاطمہ نے ابا کی بہت منت سماجت کی، ابا جان آپ یقین رکھیں، آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی، آپ کو کبھی خفا نہیں کروں گی۔ ابا مجھے بس ایک موقع دیں، میں پڑھ لکھ کر ایک مقام تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ امی ابو سے درخواست کر رہی تھی۔ خیر ابا نے بیٹی کی جانب دیکھا اور فیصلہ کیا، ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہیں کالج پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خیال رکھنا بس میری عزت کا۔ فاطمہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اس نے FSC کا داخلہ لے لیا، کالج والوں نے مفت داخلہ دیا۔ فاطمہ دل لگا کر پڑھ رہی تھی، اس کی نظر صرف اپنی منزل کی جانب تھی۔ ابا کے ساتھ چاچا تایا سب نے جھگڑا کیا، تم بے غیرت ہو گئے ہو، بیٹی کو کالج بھیج رہے ہو۔ ابا نے سب کا مقابلہ کیا اور اپنی بیٹی کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ سب نے یہ کہہ کر رشتہ ناتا توڑ دیا کہ ہم بے غیرت کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ فاطمہ کے ابا اب اکیلے رہ گئے تھے۔ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی میری لاج رکھنا۔ فاطمہ نے FSC میں ٹاپ کیا، بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن وہ کالج سے گھر آ رہی تھی کہ ایک لڑکا بائک پہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ فاطمہ اگنور کرتی رہی لیکن کچھ ڈر بھی گئی۔ فاطمہ نے راستہ بدلا لیکن وہ لڑکا تھا کہ پیچھے پیچھے آنے لگا۔ فاطمہ با حجاب با نقاب خاموشی سے نظریں جھکائے چلتی رہی۔ ایک دن وہ لڑکا سیٹی بجا کر کہنے لگا، ایک بار نظر اٹھا کر ہماری طرف بھی دیکھ لو۔ فاطمہ تیز قدموں سے چلتی رہی، اس کے دل میں ایک ڈر سا رہنے لگا۔ وہ جب بھی کتاب کھول کر پڑھنا چاہتی لیکن اس لڑکے کا خیال آ جاتا تو وہ کانپ جاتی۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی، وہ لڑکا گفٹ دینے کی کوشش کرتا، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا۔ آج تو اس نے فاطمہ کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ فاطمہ رونے لگی، اس کی ایک دوست بھی ساتھ آیا کرتی تھی، دوست خاموش رہتی۔ فاطمہ نے اس لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑے، بھائی اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں بہت مشکل سے اس مقام تک آئی ہوں، میں اپنے بابا کا فخر ہوں۔ وہ لڑکا مسکرا کر بولا، تیری آنکھیں میری جان لیتی ہیں، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، بس اپنا نمبر دے دو۔ فاطمہ خاموشی سے چلتی رہی۔ فاطمہ کی دوست یہ کہہ کر ساتھ چھوڑ گئی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو وہ لڑکا کل کو مجھے بھی تنگ کر سکتا ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ کالج نہیں آیا جایا کروں گی۔ فاطمہ آخر کیا کرتی؟ وہ جانتی تھی اسے کس حالات میں امی ابو نے پڑھنے کی اجازت دی ہے، اگر گھر بتاتی ہوں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ لڑکا آئے روز ستانے لگا، کبھی آوازیں کستا تو کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی پیار محبت دوستی کی باتیں کرتا۔ پھر ایک دن گاؤں کی ایک عورت نے سڑک پر آتے ہوئے فاطمہ کے ساتھ ایک بائک والے لڑکے کو دیکھ لیا۔ بس پھر کیا بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ فاطمہ کا یار ہے، فاطمہ بد کردار لڑکی ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے فاطمہ کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ فاطمہ کے چچا کو کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی کی بیٹی کا چکر ہے کسی لڑکے کے ساتھ، وہ لڑکا روز اس کے ساتھ آیا جایا کرتا ہے۔ چاچا نے فاطمہ کے بابا سے بات کی، بابا غصے سے فاطمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ فاطمہ کانپتے جسم سے کتابیں سینے سے لگائے رو رہی تھی، بابا جان میں غلط نہیں ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ لڑکا پچھلے 2 مہینے سے مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ چاہے خدا کی قسم لے لیں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چاچا نے گالی دی اور کہنے لگے، اب جھوٹ بولو جتنے جھوٹ بول سکتی ہو، بھائی صاحب بس اب اس کی شادی کی تیاری کریں، آپ کو شوق تھا اس کو جج بنانے کا۔ فاطمہ چیخ چیخ کر روتی رہی، میری چیخ کوئی سن لو، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں قرآن پاک کے غلاف کی طرح پاک ہوں، آپ میرا یقین کر لیں۔ لیکن کیا ہوا، اس کا کالج جانا بند کر دیا۔ وہ لڑکا حفظ کا پجاری، بدبخت، ہمارے معاشرے کا زہر، ہمارے معاشرے کا ناسور، گندگی کی پیدائش۔ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار وہ مال تو بڑا سونا تھا لیکن اب وہ کالج آتی جاتی نہیں، کوئی بات نہیں، ایک گئی تو ہزاروں مل جائیں گی۔
جانتے ہیں وہ لڑکا کون تھا؟ وہ لڑکا جو کہانی کے شروع میں اپنی بہن کو پردہ کرنے کی تلقین کر رہا تھا، اپنی بہن کو حجاب کرنے کا کہہ رہا تھا، اپنی بہن کو باپردہ رہنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی پل بھر میں برباد کر گیا۔ فاطمہ کا ایک خواب تھا جسے وہ ہنستے مسکراتے پورا کر رہی تھی، پل بھر میں اس کی زندگی بدل گیا۔ ادھر باپ نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، میری بچی مجھے تم پر یقین ہے، میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو، لیکن میں کیا کروں، لوگوں کے منہ کیسے بند کروں؟ فاطمہ نے بابا کا ہاتھ پکڑا، ابو جان آپ میری ڈھال بن جائیں، مجھے لوگوں سے لڑنے کی اجازت دیں، مجھ پہ بس یقین رکھیں۔ ابا ساری رات سوچتے رہے۔ چاچا نے فاطمہ کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا، لڑکا ان پڑھ سا تھا، لیکن بابا نے یہ کہہ کر فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ یقین ہے، میں اس کی شادی کسی ان پڑھ سے نہیں ہونے دوں گا۔ بابا اور فاطمہ کے بھائی فاطمہ کے حق میں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ کو مزید آگے پڑھنے کی اجازت دے دی گئی اور لڑکی کے خلاف پولیس میں درخواست بھی دی۔ فاطمہ پھر سے کالج جانے لگی۔ باپ نے بیٹی پہ یقین کر کے اس کی زندگی بھر کے آنسو اور کسی کے پاؤں کی جوتی بننے سے بچا لیا۔ ایک صحیح فیصلہ فاطمہ کو نئی زندگی دے گیا۔ وہ لڑکا ایک بار پھر فاطمہ کے پیچھے آیا، اس بار فاطمہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اسے گریبان سے پکڑ کر وارننگ دی، اگر اب تم میرے راستے میں آئے تو انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بدتمیزی پر اتر آیا تو فاطمہ نے پولیس کو کال کر دی، لیکن وہ لڑکا بھاگ گیا اور پھر اس نے کبھی تنگ نہ کیا۔ ماں باپ اور بھائی کا ساتھ تھا اور پھر اللہ پاک نے کرم کیا، اس نے محنت کی اور آج فاطمہ ایک گورنمنٹ جاب کرتی ہے، محکمہ ڈاک میں سرکاری فرائض سر انجام دے رہی ہے اور سب لڑکیوں کو بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑکا ایسا کرتا ہے تو بجائے ڈرنے کے، پڑھائی چھوڑنے کے، ایسے کتوں کا مقابلہ کریں۔ اور ماں باپ سے بھی درخواست ہے، بجائے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے درد دینے سے بہتر ہے اس پہ یقین کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کی ہمت بنیں۔ سوچیں اگر فاطمہ کی امی ابو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تو فاطمہ کسی کے تانے زندگی بھر سنتی، ایک داغ اپنے دامن پر لے کر جیتی، کسی ان پڑھ کے ساتھ زندگی گزارتی اور پل پل مرتی۔ یہاں میں ان پڑھ مرد کو غلط نہیں کہہ رہی، میں صرف ایک لڑکی کے حق کی بات کر رہی ہوں۔ آج فاطمہ کا شوہر ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اگر کوئی لڑکا ہوس کا پجاری کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یوں کر رہا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ دیں، کسی کی زندگی کو جہنم بنانا کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی شہزادی کے مقدر میں زندگی بھر کے لیے آنسو لکھ دیے جائیں۔ کچھ غلط کرنے سے پہلے اپنی بہن بیٹی کو ایک بار ضرور دیکھ لیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسے کرے تو کیا ہوگا۔ اور ہر شہزادی ہمت کرے، آج کے زمانے کی لڑکی ہو آپ، ایسے درندوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہر مرد برا نہیں، ہر عورت بری نہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں گندگی کے ڈھیر جن کی وجہ سے کسی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔